الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفْ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفْ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ محبۃ منی وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كِي تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تانيا في ذكري اذهبا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا موسیٰ قال ربنا الذي آتى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ منظور کر لی گئی ہے آپ کی درخواست ہے موسیٰ، اور ہم نے احسان کیا تھا تم پر ایک بار پہلے بھی، جب ہم نے وہ بات الہام کی تھی تمہاری ماں کو جو الہام ہی کیے جانے کے قابل تھی، یہ کہ رکھ دو اس معصوم بچے کو صندوق میں، پھر ڈال دو اس صندوق کو دریا میں، پھینک دے گا اسے دریا ساحل پر، پھر پکڑے گا اسے وہ شخص جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے، اور میں نے پرتو ڈالا تجھ پر محبت کا اپنی جناب سے، اور اس تدبیر کا منشا یہ تھا کہ آپ کی پرورش کی جائے۔ میری چشم کرم کے سامنے یاد کرو جب چلتے چلتے آئی آپ کی بہن اور کہنے لگی، کیا میں بتاؤں تمہیں وہ آدمی جو اس کی پرورش کر سکے؟ بس یوں ہم نے آپ کو لٹا دیا ماں کی طرف تاکہ آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھ ٹھنڈی کرے اور غمناک نہ ہو۔ تو نے مار ڈالا تھا ایک شخص کو، بس ہم نے نجات دی تھی تمہیں غم اندوز سے، اور ہم نے تمہیں اچھی طرح جھانچ لیا تھا۔ پھر تم ٹھہرے رہے کئی سال اہل مدین میں، پھر تم آگے مقررہ وعدہ پر
اے موسیٰ، اور میں نے مخصوص کر لیا ہے تمہیں اپنی ذات کے لیے۔ اب جائیں آپ اور آپ کا بھائی میری نشانیاں لے کر، اور نہ سستی کرنا میری یاد میں۔ آپ دونوں جائیں فرعون کے پاس، وہ سرکش بنا بیٹھا ہے، اور گفتگو کریں اس کے ساتھ نرم انداز سے، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈرنے لگے۔ دونوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، ہمیں یہ خوف ہے کہ وہ دست درازی کرے گا ہم پر یا سرکشی سے پیش آئے گا۔ ارشاد ہوا، ڈرو نہیں، میں یقیناً تمہارے ساتھ ہوں، ہر بات سن رہا ہوں اور ہر چیز دیکھ رہا ہوں۔ بس بے خوف و خطر اس کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ، ہم دونوں تیرے رب کے فرستادہ ہیں، پس بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، اور انہیں اب مزید عذاب نہ دے۔ ہم لے آئے ہیں تیرے پاس ایک نشانی تیرے رب کی طرف سے، اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ بے شک وحی کی گئی ہے ہماری طرف کہ عذاب اس پر آئے گا جو جٹلاتا ہے اور روگردانی کرتا ہے۔ فرعون نے پوچھا، ہے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ فرمایا، ہمارا رب وہ ہے جس نے عطا کی ہر چیز کو صورت، پھر رہنمائی کی اس نے۔ کہا، اچھا یہ بتاؤ کیا حال ہوا تھا پہلی قوموں کا؟ فرمایا، ان کا علم میرے رب کے پاس ہے جو کتاب میں ہے، نہ بھٹکتا ہے میرا رب اور نہ کسی چیز کو بھولتا ہے۔ وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور بنا دیے تمہارے فائدے کے لیے، اس میں رس سے، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر ہم نے نکالے پانی کے ذریعے جوڑے گوناگوں نباتات کے، خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں دانشوروں کے لیے۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں نکالیں گے ایک بار پھر۔ پچھلے فرمان الہی میں آپ نے سنا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اسے بتاؤ وہ رب نہیں ہے، رب کی مخلوق ہے، اور بنی اسرائیل پر ظلم کرنا چھوڑ دے، تو آپ نے درخواست کی کہ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، اور اسے بھی نبوت عطا فرما تاکہ میری مدد ہو جائے، میری زبان کی لکنت دور فرما، میرے سینے کو وسعت عطا فرما، اور اس مشکل ترین کام کو میرے لیے آسان فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری دعائیں قبول کر لیں۔ آج کے فرمان میں خوشخبری سنائی کہ تمہاری ساری التجائیں سنی گئی ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب منتخب کیا ہے اور اپنا رسول بنایا ہے اور دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے ہر مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی اور آپ کو اپنی نگاہ داشت میں پروان چڑھایا۔ سب سے پہلے تو آپ کو فرعون کے قتل سے بچایا، پھر اپنی ماں کے پاس باعزت پہنچایا اور ماں کے دودھ سے پرورش فرمائی۔ آپ پر اپنی محبت کا ایسا عکس ڈالا کہ جو دیکھتا آپ پر فدا ہو جاتا۔ فرعون کی بیوی محبت میں آپ پر فریضاتاً ہو گئی اور اپنا بچہ بنایا، فرعون سے بچایا۔ پھر جب آپ نے فرعون کی گود میں بیٹھ کر اس کی داڑھی پکڑی، تب بھی آپ کے ہاتھ کو انگاروں میں ڈال کر آپ کو بچایا، اور جب جوان ہو گئے اور قبطی کو مکہ مار کر قتل کر دیا اور اسرائیلی نے آپ کی شکایت کی، تو آپ بھاگ کر مدین چلے گئے، حضرت شعیب کی خدمت میں وقت گزارا۔ اس سے پہلے موسیٰ جا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور قبطی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ موسیٰ نے دونوں کو چھڑایا اور قبطی کے بکواس پر اسے مکہ مارا اور وہ مر گیا۔ پھر کچھ دن بعد وہی اسرائیلی کسی اور سے لڑ رہا تھا، تو موسیٰ خفا ہوئے کہ تم شرارتی ہو، آج پھر لڑ رہے ہو۔ اس پر وہ ڈر کر بھاگا تاکہ موسیٰ مجھے قتل نہ کر دیں، اور حکومت کو بتایا کہ وہ آدمی موسیٰ نے قتل کیا تھا۔ موسیٰ مدین میں چلے گئے، ایک پانی کے کنویں کے پاس آدمیوں کا ہجوم دیکھا، وہاں گئے، دیکھا کہ لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں، دو لڑکیاں ایک طرف شرم و حیا کا پیکر بنی کھڑی ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ فارغ ہوئے تو ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ آپ نے کہا اگر اجازت دو تو میں پلا دوں۔ تو اس طرح موسیٰ نے بکریوں کو پانی پلا کر لڑکیوں کو جلد فارغ کر دیا۔ لڑکیاں شعیب کی صاحبزادیاں تھیں، وہ واپس جلدی پہنچیں تو حضرت شعیب نے پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح ایک بہت ہی شریف نوجوان آ گیا جس نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا۔ ایک لڑکی نے کہا یہ نوجوان بہت شریف اور طاقتور ہے، آپ اسے ملازم رکھ لیں۔ شعیب نے بلوا بھیجا اور پھر موسیٰ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ 10 سال کے بعد اپنی بچی سے شادی کر کے واپس مصر بھیجا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے،
آپ پر یہ بات روشن تھی کہ موسیٰ نے اپنی خدمت انجام دے دی ہے، موسیٰ کو نبوت ملی۔ اس کا ذکر پچھلے فرمان الہی میں ہو چکا ہے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور پھر دونوں بھائیوں کو فرعون کے پاس بھیجا گیا معجزات دے کر، اور حکم ہوا کہ فرعون سے بات بڑی نرمی سے کرنا تاکہ وہ سمجھ جائے اور ڈر جائے اور حقیقت قبول کرے، اور ان معجزات کو دکھانا اور اسے بتانا کہ ہم اپنے رب کی طرف سے رسول اور نبی بن کر ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لا اور بنی اسرائیل پر ظلم بند کر۔ موسیٰ نے بھائی کو لے کر فرعون کے پاس پیغام پہنچایا، معجزات دکھائے اور فرمایا اگر حکم نہ مانو گے تو عذاب الہی میں گرفتار ہوگے۔ فرعون نے پوچھا تمہارا رب کون ہے جس پر ایمان لانے کا تم کہہ رہے ہو؟ تو موسیٰ نے بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائی۔ اللہ تعالیٰ خالق ارض و سما ہے، ہر چیز کا خالق ہے، اس نے ہر چیز کو ضرورت کے مطابق ہدایت دی ہے اور وہ ہر چیز کی ضرورت پوری کرتا ہے اور ربوبیت فرماتا ہے، پس اس پر ایمان لاؤ۔ اس نے تم کو زمین سے پیدا فرمایا اور اسی میں تم کو دوبارہ لٹائے گا، اور پھر قیامت کے دن اسی سے تم کو دوبارہ اٹھائے گا۔ سامعین کرام، یہاں تک کہ اس فرمان پر پہنچنے کے بعد باقی آئندہ کے لیے اور اس میں جو ہدایتیں ہیں وہ سمجھنے کے قابل ہیں۔ پہلی بات کہ جس کو اللہ تعالیٰ رکھے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ بڑی تدبیر کرنے والا ہے۔ موسیٰ کو ان کے قتل کے در پہ دشمن کی گود میں پالا، پھر آپ کو کس طرح ماں کے پاس باعزت لوٹایا، اور دعا ایسی زبردست چیز ہے کہ نبوت تو نہ نسب سے نہ اقتصاب سے ملتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب سے ملتی ہے۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہارون کو حضرت موسیٰ کی دعا سے مل گئی۔ اللہ تعالیٰ اگر ساتھ ہو تو کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ فرعون کی ساری سپہ پر آپ صرف ایک سوکھی لکڑی سے غالب آ گئے اور سب کو لرزہ بے اندام ہو گئے، اور سب سے بڑی ہدایت یہ ملی کہ اگر فتح کی ضرورت ہے تو ہر مقابلہ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والا ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ سامعین کرام، یہ قیمتی ہدایت اس وقت سمجھ میں آ سکتی ہے، اس پر عمل اسی وقت ہو سکتا ہے جب دل و دماغ روشن ہو، شیطان کے قبضے سے آزاد ہوں، اور یہ روشنی، یہ آزادی صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہو سکتی ہے، اور یہی وہ دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہو کر یاد الہی کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔